رہتی ہے مجھ پہ حیدر کرار کی نظر، میدان میں ہمیشہ میں رہتی ہوں باخبر، آقا کی بارگاہ سے پایا ہے یہ ہنر، آقا کی بارگاہ سے پایا ہے یہ ہنر، رکھتی ہوں میں بھی اپنے قدم دیکھ بھال کے، رکھتی ہوں میں بھی اپنے قدم دیکھ بھال کے، دشمن پوار کرتی ہوں شجرہ کھنگال کے، میں ذوالفقار ہوں، میں ذوالفقار ہوں، میں ذوالفقار ہوں۔ اور حضرات خصوصی توجہ اس بند پہ دیکھیں، تمام حضرات کی نظر کا بات، میں ذوالفقار ہوں، میں ذوالفقار ہوں، غیظ و غضب میں نظریں اٹھاتی ہوں جس طرف، بے سر دکھائی دیتی ہے اہل ستم کی صف، فضل خدا سے یہ بھی ملا ہے مجھے شرف، محرم مجھے سمجھتے رہے ہیں شہ نجف، محرم مجھے سمجھتے رہے ہیں شہ نجف، آتی ہوں جب بھی دین کے دشمن کو مار کے، آتی ہوں جب بھی دین کے دشمن کو مار کے، رکھتی ہے فاطمہ میرا صدقہ، میں ذوالفقار ہوں، میں ذوالفقار ہوں، قدرت کے کارخانے میں ڈھالی گئی ہوں میں، برسوں قضا کی گود میں پالی گئی ہوں میں، برسوں قضا کی گود میں پالی گئی ہوں میں، دستے خدا کے ہاتھوں سنبھالی گئی ہوں میں، دستے خدا کے ہاتھوں سنبھالی گئی ہوں میں، اب بہر انتقام چھپا لی گئی ہوں میں، دستے خدا کے ہاتھوں سنبھالی گئی ہوں میں، اب بہر انتقام چھپا لی گئی ہوں میں، آؤں گی جب بھی غیب کی زنجیر توڑ کے، آؤں گی جب بھی غیب کی زنجیر توڑ کے، دشمن علی کے بھاگیں گے قبروں کو چھوڑ، میں ذوالفقار ہوں، میں ذوالفقار ہوں، وارث ہے میرا وارث ہے مولائے کائنات، وارث ہے میرا وارث ہے مولائے کائنات، اللہ کے کرم سے ابھی تک ہے باحیات، سن لیں یہ کان کھول کے بے دین میری بات، میرے غضب سے پا نہیں سکتا کوئی نجات، میں آؤں گی تو اٹھے گا ایک شور علماء، میں آؤں گی تو اٹھے گا ایک شور علماء، جبریل پر بچھائیں گے آخر کہاں، میں ذوالفقار ہوں، محبوب کردگار کا پیارا ہے غیب میں، مولا علی کی آنکھوں کا تارا ہے غیب میں، زہرا کی حسرتوں کا منارہ ہے غیب میں، اب بھی حسینیت کا سہارا ہے غیب میں، اب بھی حسینیت کا سہارا ہے غیب میں، وہ آئے گا تو فرش مسرت بچھاؤں گی، دشمن ادا کے روئیں گے میں مسکرا، میں ذوالفقار ہوں، میں ذوالفقار
ضابطے کا نازل کر رہا ہوں کہ محراب میں بھی رکھتے تھے مجھ کو شہ حجاز، سمجھے گا مجھ کو کیسے کوئی منکر نماز، کل بھی تھی آج بھی ہوں زمانے میں سرفراز، عمر دراز کا میری نایاب ہے یہ راز، عمر دراز کا میری نایاب ہے یہ راز، صحت ملی ہے کفر کے سر کاٹ کاٹ کے، صحت ملی ہے کفر کے سر کاٹ کاٹ کے، زندہ ہوں دشمنوں کا لہو چاٹ چاٹ۔ جناب نایاب صاحب آپ سے مخاطب تھے۔ حضرات اب محفل اس منزل پر پہنچ گئی ہے جہاں ایک شاعر کے بعد اس محفل کو اگلے سال تک کے ملتوی کرنے کا اعلان کرنا ہوگا۔ میں محفلوں کے اختتام کا اعلان نہیں کیا کرتا، ملتوی کرنے کا اعلان کیا کرتا ہوں۔ اگلے سال پھر انشاءاللہ اسی طرح ہوگی۔ ہمیں ناز ہے کہ نایاب صاحب UAE میں تھے، قطر میں تھے، اور لیکن شمن صاحب نے جب ان سے کہا تو وہیں سے آئے، اور اسی طرح مولانا بلال کاظمی صاحب عمان میں تھے، لیکن یہ محفل کیونکہ ہم لوگ سب اس محفل کے منتظمین میں سے ہیں۔ آپ نے آج دیکھ لیا ہوگا کہ شمن صاحب لیٹ آئے تھے، ہم نے محفل پہلے شروع کر دی تھی، تو میں اس محفل کو اس لیے بھی بابرکت سمجھتا ہوں کہ یہاں جذبے جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ یہ محفل ہماری اپنی محفل ہے۔ شعراء حضرات جتنے آتے ہیں اپنی محفل سمجھ کے آتے ہیں، یہاں کوئی مہمان نہیں ہے، یہاں مہمان ہے تو ہمارا مولا ہے جس کے انتظار میں ہم بیٹھے ہیں۔ حضرات ایسی محفلوں میں اور ایسے روز ہمیں اپنے بزرگ بھی یاد آتے ہیں۔ اس محفل کو میں بہت ابتدا سے جب سے یہ شروع ہوئی ہے میں پڑھوا رہا ہوں، اور جب میں باہر نکلا کرتا تھا تو مجھے شمن صاحب کی امی کی دعائیں ملا کرتی تھیں، لیکن اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ امی کے لیے ایک سورہ فاتحہ جن کا نام اختر سلطان حضرت آل محمد، ایک سورہ فاتحہ کا ثواب پہنچا دیجیے۔ اور ایک سورہ فاتحہ جناب سید محمد صاحب قبلہ ہمارے سرپرست اللہم صلی اللہ، اور حضرات اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی۔ میں جس شاعر کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں ان کو بلانے سے پہلے ایک اور اعلان مولانا اقرار صاحب ہولڈوی کی جانب سے، بلکہ ان کی مولانا اقرار صاحب کی طرف سے نہیں بلکہ پورے اہل دھوڑی کی جانب سے 11 اکتوبر بروز ہفتہ بمقام رسول پور دھوڑی میں من جانب شیعہ یوتھ فیڈریشن جشن صبر و وفا کے عنوان سے ایک محفل ہوگی۔ آپ حضرات سے شرکت کی درخواست ہے، اور ایک محفل 30 اگست کو جشن ولی عصر و یوم تاسیس کے عنوان سے القائم امامیہ سوسائٹی دہلی، یہ رشید مارکیٹ دہلی میں ہوگی۔ آپ حضرات سے شرکت کی درخواست ہے۔ اور اب ایک ذاکر، ایک خطیب، ایک ادیب، ایک عالم، ایک شاعر، ایک ایسا شاعر کہ جس نے حسینی ادب میں نئے گوشے دیے، مسدس میں نئے گوشے دیے، مرثیے میں نئے گوشے دیے، فکر کو نئے گوشے دیے، وہ شاعر ہیں جناب بلال کاظمی صاحب۔
جی بلال کاظمی صاحب کی خدمت میں اپنی طرف سے اور جملہ سامعین و مومنین کی طرف سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور آج کے ممدوح کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے عقیدت کے پھول پیش فرمائیں. جناب بلال کاظمی صاحب تشریف لا چکے ہیں. آپ نے ابھی ان کا استقبال نہیں کیا. نعرہ صلوات کے ساتھ استقبال کیا. آپ کا ہر دل عزیز شاعر آپ کے روبرو آپ کے پیش نظر. مجھے اندازہ ہے رات بھر کے تھکے ہوئے ہیں. منگلور سے رات محفل پڑھی پھر یہاں آئے. میں بھی ان کے ساتھی ساتھ ہوں لیکن یہ دونوں محفلیں ہماری ہیں. لیکن مجھے بلال صاحب کی آواز پر ان کے کلام پر ان کے انداز پر پورا یقین ہے کہ کہیں سے بھی تھکن کا احساس نہیں ہوگا. ایک صلوات اور پڑھ دیجیے آپ. سب سے پہلے خطیب شام بی بی جناب زینب علیہ مقام سلام اللہ علیہ کی سرکار عظمت اذن سخن کی درخواست پیش کرتا اور پھر آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ سلطان کربلا کے زخمی بدن کی بارگاہ میں جشن منتقم خون حسین کی مبارکباد جگر کی قوت صرف کر کے بلند ترین نعرہ صلوات کے ذریعے پیش فرمائیں. بزرگ حضرت کا راستہ دیکھتے دیکھتے چلے گئے اور ہمیں یہ سکھا گئے کہ ہر پل حضرت کا راستہ دیکھتے رہنا. میتوں میں آپ نے شرکت کی ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرنے والوں کی آنکھیں تھوڑی سی کھلی رہتی ہیں. بس یہ بات ذہن میں رکھیے گا. میں بالکل تازہ مصرے کہ جو آنسوؤں نے تھا گوندھا وہ ہار زندہ ہے. جو آنسوؤں نے تھا گوندھا وہ ہار زندہ ہے. مشام جام ہے خوشبو بہار زندہ ہے. جو آنسوؤں نے تھا گوندھا وہ ہار زندہ ہے. مشام جام ہے خوشبو بہار زندہ ہے. دلیل ہے پس مردن کھلی ہوئی آنکھیں. دلیل ہے پس مردن کھلی ہوئی آنکھیں. میں مر چکا ہوں مگر انتظار. جو آنسوؤں نے تھا گوندھا وہ ہار زندہ ہے. مشام جام ہے خوشبو بہار زندہ ہے. دلیل ہے پس مردن کھلی ہوئی آنکھیں. دلیل ہے پس مردن کھلی ہوئی آنکھیں. میں مر چکا ہوں مگر انتظار زندہ ہے. عشق مالا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں. عشق مالا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں. وہاں بھی تحفے